جب کسی کے اوپر کوئی ایلیگیشن لگتا ہے تو اپنے دستاویزات اور خود کو جو ہے اگر وہ بے گناہ ہے تو وہ چیزوں کو ثابت کرتا ہے۔ آج تک کسی نے اس کے اوپر نوٹس کیوں نہیں لیا؟ ان چینلز کو اس نے دھمکیاں دینا حکیم شہزاد نے شروع کر دی۔ ایسی ادویات جو کہ ان رجسٹرڈ ہیں، جعلی ہیں۔ اب جعلی مچلکہ دیا ہے اس میں، تو اس پر ان کے اوپر 420 کا مقدمہ دائر ہو سکتا ہے۔ عدالت میں بونافائیڈی طور پر پیش ہوں اور جا کے اپنے وہ ثبوت دیں۔ موجودہ انتظامیہ ہے اس کی ملی بھگت سے یہ کام کرتا رہے۔ بے بنیاد قسم کے ایک مچلکے جو ہیں وہ سبمٹ کرا دیے۔ حکیم شہزاد کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونے کے باوجود ایک اور بڑی مشکل آ گئی۔ آخر یہ نیا معاملہ کیا ہے، جانیے اس ویڈیو میں۔ ہمارے ساتھ سینئر کورٹ رپورٹر ماہر عمران صاحب موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ جی بتائیے گا کہ اس کیس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ حکیم شہزاد کی جو غیر قانونی ادویات کے حوالے سے اسکینڈل چل رہا تھا اور اب جعلی مچھلی کے جو جمع کروائے گئے ہیں، اس کے حوالے سے کیا کہنا ہے؟ دیکھیں سدرا، ان کے خلاف ایک باقاعدہ طور پر مقدمہ درج ہوا ہے۔ کسی شہری نے ڈرگ انسپیکٹر کو ایک اپلیکیشن دی ہے کہ ان کے پاس جو ادویات ہیں ان کی وہ غیر قانونی تشہیر کر رہا ہے جس کی اسے پرمیشن نہیں ہے۔ تو یہ قصور میں مقدمہ درج ہوتا ہے، اس کی جوریسڈکشن لاہور بنتی ہے۔ چیئرمین ڈرگ کورٹ لاہور میں یہ ٹرائل کے لیے بھیجا جاتا ہے اور چیئرمین ڈرگ کورٹ لاہور رانا نوید ان کو طلب کرتے ہیں، جو کہ قانونی پروسیس ہے۔ اس پروسیس میں حکیم شہزاد ایک مرتبہ ملتان میں اس وقت پیش نہیں ہوئے، دوبارہ ان کو بلایا گیا، پیش نہیں ہوئے، تو ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری ہوئے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب کسی کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوتے ہیں تو مچلکے جمع کرا کے وہ وارنٹ خارج کرانے پڑتے ہیں۔ اس کی بہاف پہ ان کا بیٹا پہنچا کہ وہ سعودی عرب عمرے پہ ہیں حکیم شہزاد صاحب، تو انہوں نے مچلکے جمع کرا دیے۔ جب ویریفیکیشن ہوئی تو وہ مچلکے بھی جعلی تھے، یعنی ایک غیر قانونی کام اس کے اوپر دوسرا غیر قانونی کام۔ اب ہے کیا کہ دیکھیں، جب کسی کے اوپر کوئی ایلیگیشن لگتا ہے تو اپنے دستاویزات اور خود کو جو ہے اگر وہ بے گناہ ہے تو وہ چیزوں کو ثابت کرتا ہے۔ ثابت کرنے کی بجائے وہ جس طرح آپ انٹرویوز کر رہی ہیں، وہ مختلف سوشل میڈیا یا مختلف چینلز پہ چلنے والے جو خبریں ہیں، ان چینلز کو اس نے دھمکیاں دینا حکیم شہزاد نے شروع کر دی، اور وہاں جا کے کچھ ویڈیوز بنائی ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں یہ جعلی نہیں ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جب لا آ جاتا ہے تو وہاں پہ دستاویزی اپنی جو بھی پروفز ہوتے ہیں وہ دے کے اپنے آپ کو بے گناہ کرانا ہوتا ہے، نہ کہ قسمیں کھا کے نہ۔ اور تو اس حکیم شہزاد کو چاہیے، میرا مشورہ بھی ہے، میں اوپینین ایز اے کورٹ رپورٹر میں یہ کر رہا ہوں کہ وہ عدالت میں بونافائیڈی طور پر پیش ہوں اور جا کے اپنے وہ ثبوت دیں۔ ایک غلطی سے پھر اور غلطی، آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے بھی اسے پولیس کی جانب سے پکڑا گیا، CCD کی جانب سے پکڑا گیا، تو اسے اس بات کی سمجھ نہیں آتی۔ اس نے انٹرنیشنل لیول پہ یہ جو میڈیسن جو بھی وہ اپنی مجون یا دوائی فروخت کر رہے، اس نے انٹرنیشنل لیول پہ فروخت کی ہے، اور اس کو یہ فروخت کرتے ہوئے کو تقریباً 5 سے 6 سال ہو چکے ہیں۔ آج تک کسی نے اس کے اوپر نوٹس کیوں نہیں لیا؟ جو انتظامیہ موجودہ انتظامیہ ہے اس کی ملی بھگت سے یہ کام کرتا رہے۔ ابھی میں تو شکر گزار ہوں ہمارے چیئرمین ڈرگ کورٹ صاحب کا کہ انہوں نے اس کے اوپر کوئی ایکشن لیا ہے۔ اس کے اوپر تو خاندانوں کے خاندان تباہ ہو چکے ہیں۔ پھر اس میڈیسن کے ذریعے اس نے سوسائٹی میں شدید انتشار پھیلایا ہے۔ اس نے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جو کبھی جو سینسریبل نہیں تھے۔ کوئی بھی جو ہے وہ قانون سے بالاتر نہیں ہے، سب جو ہے وہ قانون کی حکمرانی کے زیر سایہ کام کرتے ہیں، اور قانون کی ہی حکمرانی ہے اور بالادستی ہے۔ ابھی یہ جو حکیم شہزاد والا جو میٹر ہے، اس نے جس طرح سے ادویات کی تشہیر کی ہے، اور وہ ایسی ادویات جو کہ ان رجسٹرڈ ہیں، جعلی ہیں، اور اس سے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو نقصان ہوا، اور اس نے سوشل میڈیا پر ایک کوہرام برپا کر کے رکھا ہوا ہے۔ اور وہ ادویات جن کی کسی قسم کی کوئی قانونی حیثیت نہیں، اس پر عدالت نے جو ہے وہ نوٹس لیا، اور اس کو نوٹس کر کے بلایا اور کہا کہ آپ پیش ہوں اور اس کی اتھینٹسٹی کے بارے میں ہمیں بتائیں، اور اب آپ کے پاس جو ریکارڈ ہے وہ دکھائیں کہ کیا یہ جو میڈیسنز ہیں، جتنی جو آپ تشہیر کرتے ہیں، جو آپ فروخت کرتے ہیں، کیا وہ کسی لیبارٹری سے اس کو ٹیسٹ کیا گیا ہے، کیا وہ ویریفائڈ ہیں، اور کیا آپ نے اس کو آلریڈی رجسٹرڈ کروایا ہوا ہے۔ تو اس نوٹس پر جب اس کو بلایا گیا تو اس نے جو ہے ایک جعلی، فرضی، بے بنیاد قسم کے ایک مچلکے جو ہیں وہ سبمٹ کرا دیے، جمع کرا دیے عدالت میں۔ یعنی پہلے ایک جرم کیا، پھر اس کے بعد ایک اور جرم کیا، اور ابھی مجھے آئی تھنک پتہ لگا ہے کہ وہ جو ہے ملک سے بھی فرار ہو گیا، تو یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ غیر قانونی ادویات سیل کرنا یہ جرم ہے،
اور دوسرا اس کی تشہیر کرنا اس سے بھی بڑا جرم ہے. اور ابھی ڈرگ کورٹس نے جو اس کے اوپر پرچہ دیا ہے وہ رائٹس پہ ہیں, اور جو انہوں نے اب جعلی مچلکہ دیا ہے اس میں, تو اس پر ان کے اوپر 420 کا مقدمہ دائر ہو سکتا ہے. قانون اس کی اجازت نہیں دیتا تشہیر کرنے کی, اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بیٹے نے جو اس کے بہاف پہ مچلکہ دیا ہے تو وہ جعلی ثابت ہوا ہے, اور اس کی سزا جون سی ہے کورٹ 420 کا ہمارے قانون میں جون سا ہے وہ 420 اس کے اوپر لگتی ہے.